قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمین۔ ان الذين اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے معبود سمجھا بچڑے کو، سینالہم غضب من ربہم، ابھی پہنچے گی ان کو ناراضگی ان کے رب کی، ذلت فی الحیات الدنیا، اور ذلت ہوگی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یوں ہم سزائے دیتے افتراء کرنے والوں کو، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے گناہ کا، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر توبہ کی اس کے بعد، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب اس توبے کے بعد ان کے حق میں بخشنے والا رحم والا ہے۔ وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب غصہ جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا، اٹھا لیے تختیاں، پہلے تو رکھ لی تھی سچ ہارون کو پکڑنے کی، اب جا کے اٹھا لیے۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور اس میں لکھی ہوئی تھی ہدایت اور مہربانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک اور ملاقات ہے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اسرائیلیوں نے کہا آپ جاتے ہیں اور پھر آتے کہتے اللہ نے یہ کہا، ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ نے کہا، ایسی بد اعتقاد قوم تھی۔ دیکھو نا، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ان کے لوگ چن کے لاؤ، 70 آدمی، صوبائی اسمبلی کے ممبر 70 ہو سکتے ہیں اور قومی کے 300، 70 کا عدد بھی مبارک ہے۔ حضرت نے چن لیے قوم کے 70 ممبران ہمارے وعدے کے مطابق، یہ آ گئے، وہاں پہنچ کے ان سے کوئی بیعت بھی ہو گئی ہے، ان پر بھی زلزلہ گر گیا، بجلی گر گئی، سب مر مٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدایا ہلاک کرنا تھا تو پہلے کرتے، مجھے کہا یہاں لاؤ، ادھر مار ڈالا، اب میں اسرائیلیوں کو کیا جواب دوں گا، یہ کیا تماشے بنا رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناز اور لاڈ اٹھائی اور کہا چلو زندہ کر دیتے، لے جاؤ سر، ڈنڈے سوٹے تو خالی ہو گئے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پس جس وقت آن پکڑا ان کو ایک جھٹکے نے، قال رب، حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، آپ کے لیے کیا ہے، چاہتے تو ان کو اور مجھے پہلے ہی مار دیتے، مجھے کہا لے آؤ، میں لے آیا، ان سے غلطی ہو گئی، آپ نے مار ڈالا ان کو، یہ تو کرتے یہی ہے، ان کا تو کام یہ ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آیا آپ ہلاک کرتے ہمیں بوجہ ان افعال کے جو بے وقوف کرتے ہیں ہم میں سے۔ اللہ اکبر، بید بھی کام بے وقوف کی، فقیہ آدمی بے وقوفی نہیں کرتا، وہ بہت آداب بجا لا۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کا درس ہو رہا تھا تفسیر کا، کسی طالب علم نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی پرچی لکھی، حضرت درخواستی کو ناراضگی ہو گئی، ناراض ہو گئے اور صبح آ کے بسم اللہ پڑھا اور کہا کہ بے ادبی کا بیج بویا جا رہا ہے، ہمارے درسوں میں آ کر ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے، آج سے درس بند، اور بس ختم، مولانا اٹھ کے چلے گئے۔ سارے طلباء نے کوشش کی، حضرت نہیں مانا، بس ہو گیا، جاؤ اپنے گھر، اور نہیں پڑھا۔ مولانا شیر علی شاہ نے خط لکھا، وہ بھی تھے وہاں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ ٹکڑا لکھا اس میں آیت کا۔ حضرت درخواستی کو رحم آ گیا، فرمایا شیر علی شاہ نے خط لکھا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی بے ادبی پر موسیٰ کی معذرت لکھی ہے، اس لیے معاف کر دیے گئے۔ پھر در شروع ہو گئی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، خدایا آپ ہلاک کرتے ہیں ہمیں بوجہ ان افعال کے جو بے وقوف کر چکے ہیں ہمارے۔ ایک بے وقوف کی وجہ سے خدایا سب کو ہلاک کر رہے ہیں، ایک غلط اور بے ادب کی وجہ سے سارا درس کوئی بند کر سکتا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر آزمائش تیری طرف سے، تو تضل بہا من تشاء، آپ بھٹکاتے جس کو چاہے، وتہدی من تشاء،
توفیق دیتا ہے جس کو چاہے، انت ولینا، آپ ہمارے کارساز ہے، فاغفر لنا، معاف فرما، ورحمنا، مالا مال فرما، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین ڈھانکنے والے یعنی معاف کرنے والے ہیں۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی، وفی الآخرۃ، آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے حضور، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز تک۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے 1 سال پورا ہر جمعے کو 2 گھنٹے خطاب کیا، ورحمتی وسعت کل شیء، اس آیت، بس یہ آیت پڑھتے تھے، واقعات عجائب وغرائب، 1 سال کے تمام 52 جمعے اسی ایک ٹکڑے پر۔ خطباء الہند 4، ہندوستان نے 4 خطیب پیدا کیے، احمد سعید دہلوی، ابوالکلام، شبیر احمد عثمانی، عطا اللہ شاہ بخاری۔ خطباء الہند 4 یاد رکھیں، ہندوستان کے 4 خطیب لاسانی ہیں، احمد سعید دہلوی، ابوالکلام آزاد، شبیر احمد عثمانی، عطا اللہ شاہ بخاری۔ دوسری جگہ ہے کہ داڑھی سے بھی پکڑا ہے، تو داڑھی تھی نا پیغمبر کی، اور کتنی تھی؟ 1 مٹھی، اور سر سے بھی پکڑا ہے، سر کے بالوں سے پکڑا ہے، سر کے بال اور داڑھی برابر سنت ہے۔ جو لوگ داخلے کے لیے قانون بناتے ہیں کہ سر منڈاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سالوں بعد ان کے جانشین کہے کہ داڑھی منڈا کے ہو۔ اللہ یا رب، بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، فتاوی شام میں، کتاب الصوم کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ داڑھی مونڈنا بہت بڑا گناہ ہے، کما یفعلہ بعض المغاربہ ومخنثۃ الرجال، مغربی اور مخنث لوگ کا ہے۔ وَأَمَّا أَخْذُهَا دُونَ الْقَبْضَةِ، اور ایک مٹھی سے کم کرنا، لم يُبِحْهُ أَحَدٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، ایک عالم نے بھی اجازت کبھی نہیں دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مونڈنا چھوٹی داڑھی سے بڑا گناہ ہے، اور چھوٹی داڑھی رکھنا مونڈنے سے بہتر ہے، لیکن چھوٹی داڑھی والے بھی حد شرعی میں داخل ہو جائے اور داڑیاں پوری کر لیں۔